نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی آپ انتظار میں بیٹھے نہ رہیں کہ میں فلاں بڑا اچھا کام کروں گا، فلاں بڑا نیک کام کروں گا، اور آپ انتظار میں بیٹھے رہیں۔ نہیں، آپ اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر سکتے ہیں نا، آپ کریں۔ یقین جانیں آپ کی نظر میں وہ چھوٹی ہے، لیکن آپ کو علم نہیں اس کا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس چھوٹی نیکی کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ اعمال کے، حسنات کے، نیکیوں کے انبار لگ جائیں۔ اور اب بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی نیکی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اتقوا النار ولو بتمرہ، آگ سے بچو، جہنم سے خود کو بچاؤ، چاہے آپ کو کھجور اللہ کی راہ میں دے کر خود کو بچانا نہ پڑے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کھجور کی یعنی ایک دانہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، وہ بھی دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، آگ سے بچائیں۔ یقین جانیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے فوراً اس حوالے سے ذہن میں بات آئی کہ ہم بعض دفعہ یقین جانیں کہ ہم بعض دفعہ ایک چیز کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب غور کرتے ہیں تو اس کے اثرات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی، جو ماشاءاللہ خود بھی مصنف ہیں، مرکز تربیہ فیصل آباد سے فارغ التحصیل بھی ہیں، وہاں سے انہوں نے تخصص کا کورس کیا اور اس وقت کتابوں کی نشر و اشاعت بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ دکتور ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ تعالی کی جو مشہور اور عظیم کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، اس کی دوسری طبع آپ نے کی ہے، اور اس طرح اور بھی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور خود کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے وہ آئے تھے، پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے، تو اس وقت چونکہ میں جو مضامین لکھتا تھا یا جو چھوٹے موٹے رسائل لکھتا تھا تو وہ قلم اور کرتاس اوراق پر لکھتا تھا، دفاتر پر لکھتا تھا، کاپیوں پر لکھتا تھا، رجسٹر پر لکھتا تھا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی کمپیوٹر کا یا لیپ ٹاپ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آپ آئے، شیخ ابن بشیر حفظہ اللہ تعالی آپ آئے، مجھے دیکھا کہ میں جو ہے وہ کاپیوں پر لکھ رہا ہوں، جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں یا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ نے قلم نہیں اٹھانا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے، لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے۔ تو یقین اس کے بعد میں نے قلم کو چھوڑ دیا۔ آج تک جو کچھ بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں یا جو رسائل لکھے ہیں، جو مضامین لکھے ہیں، تقریباً یا تو موبائل کے ذریعے یا پھر لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنا لیپ ٹاپ ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے تو مجھے صرف یہ نصیحت کی، مجھے نصیحت کرتے ہوئے صرف کتنے ان کے 2 منٹ لگے ہوں گے یا 1 منٹ لگا ہوگا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد شیخ صاحب کی نصیحت کے بعد میں نے لیپ ٹاپ پر جو کچھ بھی لکھا ہے یا لکھ رہا ہوں یا لکھوں گا، اور یہ کتابیں منظر عام پر آئیں گی یا جو کچھ لوگوں نے استفادہ مجھ سے کیا ہے یا کریں گے، تو قیامت تک شیخ صاحب کا میرے اس کام میں حصہ رہے گا، ان کو ثواب برابر کا ملتا رہے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، آپ سنوں کا فرمان ہے کہ نیکی کی طرف رغبت دے گا جو، تو اس کو بھی کرنے والے کے حساب سے اجر ملے گا، جس نے کرنا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ جس نے رغبت دی ہے، ترغیب دی ہے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو شیخ صاحب نے ماشاءاللہ مجھے لیپ ٹاپ کی طرف رغبت دلائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے لیپ ٹاپ پہ لکھنا شروع کیا اور اب تک لکھ رہے ہیں اور کافی لکھ چکے ہیں، تو شیخ صاحب کا برابر اس میں اجر شامل رہے گا۔
تو میرے بھائیوں، دوستوں، احباب و بزرگوں، کسی نیکی کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، کسی نیکی کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکی یہ پہاڑوں کی مانند بن جائے، یا آپ کی نیکی، آپ کی یہ چھوٹی نیکی آپ کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ دوسری میں مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، صدیوں سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں۔ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو ان کو تو اجر ملے گا، لیکن مصنف کی کتابیں چونکہ نقل در نقل ہوئی ہیں، ناسخین نے کتابیں لکھی ہیں، نقل کی ہیں، ناقلین نے نقل کی ہیں۔ اب کوئی ایک عام بیچارہ ناقل ہوگا، ناسخ ہوگا، اس نے کتاب لکھ دی، نقل کر لی۔ اب اس نقل سے کتاب چھپ رہی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو پوری دنیا میں وہ کتابیں عام ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں یا ہوں گی، تو لوگ جتنا عمل کریں گے اس ناسخ کو اتنا بالکل اجر ملتا رہے گا۔ یعنی ناسخ نے صرف لکھ لیا، نقل کر لیا، لیکن قیامت تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، برابر ملتا رہے گا، حالانکہ اس نے صرف نقل کی ہے، کتاب نسخ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی نیکی کو، جو ہمارے پاس نیکی کرنے کے ذرائع وسائل ہیں، جو بھی ہیں، جس حد تک بھی ہیں، ہم نیکی کریں۔ ممکن ہے کہ یہ نیکی کل پہاڑوں کی مانند بن جائے، پہاڑوں سے بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس حدیث پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔